بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ G3 کلاس پیارے بچوں، میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں اور اب میں آپ کو یہ کتاب پڑھایا کروں گی۔ بہت ساری چھٹیاں گزارنے کے بعد آپ لوگ اسکول آئے ہیں، یعنی دوبارہ سے اپنا اسکول کا کام کرنا شروع کرنے لگے ہیں۔ آج ہم اپنا نیا سبق شروع کریں گے۔ شہد ہزار نعمت ہے۔ اپنی اردو کی بک کھولیں اور اس کا صفحہ نمبر 31 یہ کھولیں۔ یہاں پہ آپ کا سبق ہے شہد ہزار نعمت ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ میں اس کی ریڈنگ شروع کرنے لگی ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ بے شمار کا مطلب ہوتا ہے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمیں بہت سی ایسی چیزیں دی ہیں جس میں ہمارے لیے فائدے ہی فائدے ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت شہد ہے، شہد بھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت پوشیدہ کی ہوئی ہے۔ پوشیدہ مطلب چھپائی ہوئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک راز چھپا ہوا ہے کہ ہمارے لیے اس میں کتنا فائدہ ہے، یہ ہمیں اس میں سمجھ میں آتا ہے۔ شہد کے معجزاتی اثرات پر ہر کوئی سر تسلیم خم کرتا ہے، یعنی شہد کے اندر جو ہمارے لیے فائدے ہیں اور جس طرح سے ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کو سمجھ کر ہم سب اس کو مان جاتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے واقعی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فائدہ رکھا ہے۔ اور ترقی یافتہ ممالک میں تو اسے مؤثر غذا کا درجہ حاصل ہے۔ ترقی یافتہ ممالک، جن ملکوں نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، انہوں نے اس چیز کو مان لیا ہے، سمجھ لیا ہے کہ اس میں بہت فائدہ ہے اور وہ اس کو اپنی ایک بہت ہی فائدہ دینے والی، اثر رکھنے والی غذا کے طور پر لیتے ہیں۔ شہد وٹامن اور معدنیات کا خزانہ ہے۔ شہد کے وٹامن کی یہ خوبی بے حد افضل ہے کہ ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، جبکہ اگر مصنوعی وٹامن معیار سے زیادہ کھا لیے جائیں تو ان کا اثر انسانی صحت پر بہت جلد اور بہت برا پڑتا ہے۔ شہد میں معدنی اجزاء بھی وافر مقدار یعنی بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ مثلاً فولاد، کیلشیم، گندھک، سوڈیم، تانبا، پوٹاشیم وغیرہ مناسب مقدار میں موجود ہیں۔ یہ ایک قدرتی غذا ہے جسے بلا شبہ ہزار نعمتوں سے بہتر قرار دیا جا سکتا ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب ترین غذاؤں میں شہد کو اولین درجہ حاصل تھا۔ مرغوب ترین، پھر سے بولیے، مرغوب ترین یعنی پسندیدہ، سب سے زیادہ جو چیزیں پسند تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان میں سے ایک شہد بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے شفا کے 2 مظہر ہیں، شہد اور قرآن۔ یہاں تک 3 کلاس آپ کی آج کی ریڈنگ ہے۔ یہاں پہ آپ اپنی بک میں آج کی ڈیٹ لکھیں اور اس لیسن کو آپ نے 2 سے 3 دفعہ بلکہ زیادہ دفعہ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اور کل کلاس میں آپ لوگ مجھے اس کی ریڈنگ سنائیں گے۔
ٹھیک ہے، اب آپ اس کو بیٹھ کے پڑھیے۔